داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ سلطان نے ان چھوٹے چھوٹے حصوں کے ذریعے مارم شہر کا پوری طرح محاصرہ کر لیا تھا۔ مارم کے چاروں طرف سے مختلف سپہ سالاروں کی کمانداری میں سلطان نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی مارم کی فصیلوں پر چاروں طرف سے ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تابڑ توڑ حملے شروع ہو چکے تھے۔ مارم اور صلیبیوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ان حملوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ساتھ یہ بھی سوچنے لگے کہ اگر انہوں نے فصیل کے ایک حصے کا بھرپور دفاع کیا تو مسلمانوں کے لشکری جو فصیل کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں کسی ایسے حصے سے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں صلیبیوں کی تعداد کم ہوگی اور جہاں ان میں کمزوری کے آثار نمودار ہوں گے۔ یہ صورتحال ان کے لیے بڑی اضطراب انگیز تھی، لہذا انہوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد صدمی کی طرف پیغام بھجوایا۔ صلح کا پیغام آنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو سمیٹ لیا اور ایک طرف پڑاؤ کر دیا۔ پھر صلح کی گفت و شنید ہوئی۔ مارم کے صلیبیوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور 50,000 دینار سرخ تاوان جنگ دینے قبول کیے۔ اس طرح مارم کے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے اور ان سے تاوان جنگ وصول کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایبلیس کا نصرانی حکمران کونٹ احمد ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے چوبدار نے ایک شخص کو اس کے سامنے پیش کیا۔ اس شخص نے جھک کر احمد کی تعظیم دی۔ اس کمرے میں بیٹھے احمد کے عمائدین پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر وہ احمد کی طرف دیکھنے لگا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ احمد نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے حواریوں کے متعلق پوری آگاہی رکھتے ہیں۔ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد تم سے کچھ اطلاعات حاصل کرنا ہے۔ تم دیکھتے ہو گزشتہ کئی برس سے نصرانی دنیا کو مسلمانوں کے سلطان نورالدین زنگی کے ہاتھوں شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں نصرانی دنیا کی شکستوں کا داغ دھونا چاہتا ہوں۔ میں نے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ جو ہی اپنے عسکری تیاریوں کی تکمیل کر لوں گا میں خم ٹھونک کر نورالدین زنگی کے سامنے آؤں گا اور مجھے امید ہے میں اسے ذلت امیز شکست دینے میں کامیاب ہوں گا۔ میں تم سے یہ اطلاعات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائی دنیا کے خلاف نورالدین زنگی کی ایک لگاتار فتوحات کا کیا راز ہے؟ اس کی سلطنت کے لوگ اسے کیوں بے پناہ محبت کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس نے جنگوں میں اپنے مرکزی شہر سے باہر گزارا ہے، پھر کیوں اس کے خلاف نصرانی دنیا کی طرح بغاوتیں نہیں ہوتی؟ جہاں تک کہنے کے بعد احمد جب خاموش ہوا تو آنے والے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوئنٹ احمد، اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں یہ کہوں کہ جو کچھ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اسے میں دروغ گوئی کی بنا پر بیان کروں یا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اسے حقیقت اور سچ پر رہتے ہوئے کہوں۔ احمد مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے سلطان میں جو اچھی بات ہے اسے بھی بیان کرو،
اور جو خامیاں ہیں اسے بھی کہو۔ اگر تم اس کی اچھی بات کہو گے تو میں ناراض نہیں ہوں گا، اور فکر مند نہ ہو، بس جو جھوٹ بولنا اور دروغ گوئی سے کام مت لینا۔ سچ کہو، میں تمہارے منہ سے سچ سننا پسند کروں گا۔ اس پر وہ شخص احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عظیم بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کی کامیابی کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف پسند ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی رعایا میں بڑا مقبول ہے۔ لوگ اسے ملک العادل کہہ کر پکارتے ہیں۔ انصاف کرتے وقت وہ کسی قسم کی رعایت اور جانبداری کی گنجائش نہیں رہنے دیتا۔ اس کا وسیع نظام عدل انتہا ہماگیر اور مؤثر اور بہترین ہے کہ ظالم خواہ وہ کتنی ہی اونچی حیثیت کا مالک کیوں نہ ہو، وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے اس انصاف کے باقاعدہ ایک محکمہ بنا رکھا ہے جس کا نام دارالکشف ہے۔ اس دارالکشف کے تحت مختلف شہروں میں چھوٹی چھوٹی عدالتیں لگتی ہیں۔ اس دارالکشف میں مسلمانوں کا سلطان ہفتے میں 2 بار اجلاس کرتا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت بھی خود کرتا ہے، ساتھ سنتا ہے اور خود ہی فیصلہ صادر کرتا ہے۔ اس کے فیصلے ایسے عادلانہ اور منصفانہ ہوتے ہیں کہ ان فیصلوں کے کسی بھی پہلو پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس دارالکشف میں کچھ مقدمات برائے ڈاک بھی جاتے ہیں اور کچھ ماتحت عدالتوں کے فیصلے بھی اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کے ملک کے چپے چپے میں چھوٹی عدالتوں کا جال بچھایا ہوا ہے۔ اس کے سربراہ اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے اور انتہائی پرہیزگار قاضی ہوتے ہیں، جن کا تقرر مسلمانوں کا سلطان خود کرتا ہے۔ مسلمانوں کا سلطان عدل اور انصاف کے معاملے میں اگر کسی قاضی میں کمی اور کوتاہی پاتا ہے تو اسے اپنے سامنے طلب کرتا ہے اور نہایت سختی سے اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ سلطان سفر میں ہو یا حضر میں دارالکشف کے اجلاس پابندی سے کرتا ہے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں سلطان کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے متعلق رو رعایت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے قانون عدل سے اس نے اپنی ذات کو بھی مستثنا نہیں رکھا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں اس کی حیثیت مقدمے کے ایک فریق کی سی ہوتی ہے تو ایک عام آدمی کی طرح قاضی کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ کسی قسم کے امتیازی سلوک کی قطعاً امید نہیں رکھتا اور نہ ہی اجازت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے سلطان کے دارالکشف کے دروازے پر کوئی دربان، کوئی چوبدار نہیں ہوتا۔ ہر شخص بلا روک ٹوک انصاف کے حصول کے لیے اس تک پہنچ سکتا ہے، اپنی فریاد براہ راست اس تک پیش کر کے انصاف کا طالب ہو سکتا ہے۔ اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کی ہمارے خلاف کامیابی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ انصاف پسند ہے۔ اس کی دوسری وجہ اس کی شجاعت اور مردانگی ہے۔ مسلمانوں کا سلطان اپنے دور کے انتہائی جرأت مند اور دلیر انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی بے مثال شجاعت، ہمت اور جرأت کا عالم یہ ہے کہ ہر میدان رزم میں وہ اگلی صفوں میں ہوتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا خطرہ بھی اس کے عزم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سلطان کی تیسری کامیابی کی وجہ اس کی شرافت ہے۔ وہ ایک انتہائی شریف النفس انسان ہے۔ وہ ابھی اپنے لشکریوں کو وحشیانہ قتل لوٹ مار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ دشمن کو تکلیف اور غم کے عالم میں دیکھتا ہے تو اپنا حملہ ملتوی کر دیتا ہے۔
ابھی چند ہی دن کی بات ہے کہ یروشلم کا بادشاہ بالڈون مر گیا تو مسلمانوں کے سلطان کو مشورہ دیا گیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ فلسطین پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس شریف النفس سلطان نے جواب دیا کہ ہمیں ان لوگوں کے حقیقی غم پر رحم کھانا چاہیے۔ ان کے نزدیک وہ اچھا بادشاہ تھا، لہٰذا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ وہ جس قدر سوگ منا رہے ہیں ہم ان پر حملہ آور ہوں۔ وہ شخص کچھ دیر رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کی کامیابیوں کی ایک وجہ اس کی قناعت بھی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے خرچ کے لیے بیت المال سے کچھ نہ لے، بلکہ جنگوں کے دوران مال غنیمت میں اسے جو حصہ ملتا ہے اس پر گزر بسر کرتا ہے۔ وہ مال غنیمت کے حصے سے ہی اپنے خاندان کی ضرورتیں پورے کرتا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ اس کی ذاتی جائیدادیں حمص شہر میں صرف 3 دکانیں ہیں جو اس نے کچھ دکانداروں کو کرائے پر دے رکھی ہیں، اور اسی آمدنی سے گزر بسر کرتا ہے، اور وہ یہ رقم اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، اور وہ نیک خاتون اس قلیل رقم میں بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلاتی ہے۔ زندگی میں سلطان نے ایک ہی شادی کی ہے، اس سے ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی بیوی نے ایک دفعہ اس سے شکایت کی کہ جو کچھ مجھے گھر کے خرچے کے لیے دیتے ہیں اس سے گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا ہے، اس لیے میرے خرچے میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ اے بادشاہ، جانتے ہو اپنی بیوی کے اس مطالبے پر مسلمانوں کے سلطان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تھا، میرے پاس حمص کی 3 دکانوں کی آمدنی کے سوا کچھ بھی نہیں، تم کو اسی آمدنی پر گزر اوقات کرنا ہوگی۔ خدا کی قسم، میں تمہاری خاطر اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے نہیں جلا سکتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے قبضے میں بڑے بڑے ملک اور ان کے خزانے ہیں تو سمجھو یہ سب کچھ مسلمانوں کا ہے، میں تو صرف ان کا خزانچی ہوں۔ مجھے ہرگز یہ اختیار نہیں کہ حکومت کے خزانوں کو اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کروں۔ یہ تو دشمنوں کے خلاف جہاد اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے وقف ہے۔ حمص کی 3 دکانوں میں تمہیں جو کچھ ملتا ہے اسی پر قناعت کرو، خواہ انہیں فروخت کر ڈالو یا ان کا کرایہ وصول کرتی رہو۔ سنا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کی بیوی بھی ایسی نیک خاتون ہے کہ وہ سلطان کے اس جواب کو سن کر خاموش ہو گئی، اور پھر کبھی بھی اس نے اپنا خرچہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اے بادشاہ، مسلمانوں کے اس سلطان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کی سادگی ہے۔ مسلمانوں کا سلطان ایک درویش صفت انسان ہے، تکلفات سے اجتناب کرتا ہے اور شاہانہ کروفر اور دوسرے ہر قسم کے تکلفات سے کلی اجتناب کرتا ہے۔ خلوت و جلوت ہر جگہ۔ اس کی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ اس نے ساری زندگی سونا، ریشم، ہیرے جواہرات استعمال نہیں کیے، اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے ایک حبہ تک نہیں لیا۔ اس کی خوراک بھی بہت سادہ ہے۔ دسترخوانوں پر اکثر جو کی روٹیاں اور کبھی گہیوں کی خمیری روٹیاں اور گوشت ہوتا ہے۔ اگر روٹی میسر نہیں ہوتی تو مسلمانوں کا سلطان ابلے ہوئے گوشت اور سرکہ پر اکتفا کرتا ہے۔ اس نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ بیت المال سے رقم لے کر بہترین کھانے کھائے۔